الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقانه الحميد وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ تم اللہ تعالی کو قرض دو بہترین قرض۔ اب ایک مسلمان قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے اللہ تعالی کو قرض کیسے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دنیا کے اندر کسی غریب کے ساتھ امداد کرتا ہے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، اور اس قرض کا بدلہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بندوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ ایک مسلمان دنیا میں نیکی کرتا ہے تو یہ سمجھ کر نیکی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ نازل کی ہے میں اس شریعت کا تابعدار بن گیا، اب مالدار ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تزرد ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ سارے کام جب یہ کر کے دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو قبر میں بھی اس مسلمان کے لیے اجر ہے، پھر آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ مسلمان کو جب حکم دیا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو، وحجوا بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، وصوموا شہرکم، پھر رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، واغتسلوا جنابتکم، جنابت کا غسل کرو، وآتوا الزکاۃ مالکم، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، طبتم بہا انفسکم، اگرچہ تمہارے نفسوں پر گراں گزرتا ہو، وادخلوا الجنہ، تو تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ربکم، اور تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے، ایک عالم لکھتے ہیں
جب میں نے ہوش سنبھالا اور نیکی کا کام شروع کرنا کیا تو کبھی یوں ہوتا کہ میں نیکی کا کام کرتا تو نیکی کا کام کرنے کے ساتھ مجھ سے گناہ ہو جاتا۔ تو عالم فرماتے ہیں اللہ والے، جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا تو میں یوں کرتا کہ گناہ کے بدلے میں پھر نفل پڑھنے شروع کر دیتا، اپنے جسم کو سزا دیتا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ فرماتے ہیں جب بھی گناہ ہوتا میں نوافل پڑھنا شروع کر دیتا تو میرا جسم اس کے ساتھ، میری عقل اس کے ساتھ موافق ہو گئی، مجھے وہ نفل بھاری نہ لگتے۔ پھر وہ عالم لکھتے ہیں پھر یوں ہوتا جب گناہ ہو جاتا تو میں روزے رکھنا شروع کر دیتا تاکہ میرے جسم کو سزا ملے۔ تو فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا، اب یہ روزے رکھنا میری طبیعت کے موافق ہو گیا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر دیتا۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں میں وہ اللہ والے فرماتے ہیں ایسا موقع آیا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہوتا تو میں اس گناہ کی سزا اپنے آپ کو یہ دیتا کہ اپنے مال سے تھوڑا سا مال نکالتا، کسی فقیر غریب کے حوالے کر دیتا۔ اب یہ جو مال میں نکالتا تو میرے اوپر بڑا بھاری ہوتا، بڑا بوجھ ہوتا، مجھے مال سے کسی غریب کے ساتھ مدد کرنا یہ مشکل لگتا، اس وجہ سے میں گناہوں سے بچ گیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں آج کے زمانے میں ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں، ایک آدمی کے لیے روزے رکھنا مشکل نہیں، لیکن ایک آدمی کے لیے مال سے زکوٰۃ نکالنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں زکوٰۃ کس پر آتی ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر کے اندر جو مرد ہے بڑا ہے وہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا زکوٰۃ پوری ہو گئی۔ آج کل اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اکثر گھروں کے اندر دو فرد بڑے ہوتے ہیں، ایک باپ بڑا ہوتا ہے، ایک ماں بڑی ہوتی ہے۔ اب یوں ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے تو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے وہ آدمی حساب لگاتا ہے میرے پاس پیسے کتنے ہیں، میرے پاس اور چیزیں کتنی ہیں کہ جن کے اندر سے میں زکوٰۃ ادا کروں۔ اب وہ زکوٰۃ جب حساب کرتا ہے تو 7.5 تولے سونا کے برابر اس کا مال نہیں پہنچتا، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتا ہے۔ اب اس کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حالانکہ اس معاشرے میں یوں ہوتا ہے ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتا، لیکن اس کی جب شادی ہوتی ہے بیوی آتی ہے تو یہ آدمی اپنی بیوی کو 1-2 تولے سونا بنا کر دیتا ہے، 2-4 تولے سونا اس کے والدین اس لڑکی کو دیتے ہیں۔ اب اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جب 7.5 تولے سونے کے حساب کو پہنچ جائے۔ تو اب وہ عورت یہ سمجھتی ہے خامد نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بیوی نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے وہ مرد ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ عورت ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ پھر آج اس زمانے کے اندر ایک اور مسئلہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، جب زکوٰۃ کا حساب کیا جاتا ہے بعض لوگ چاندی کا حساب کرتے ہیں، بعض لوگ سونے کا حساب کرتے ہیں۔ اب علماء نے، فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا، اگر ایک آدمی کو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کی تھوڑی سی زمین تھی اس نے بیچی اور وہ چاہتا ہے سال کے بعد 1.5 سال کے بعد اپنی بچی کی شادی کرے، اس نے 2-4 تولے سونا خریدا، تھوڑی سی چاندی خریدی، گھر میں رکھ دی۔ اب اس کے سونے پر سال گزر گیا، اگر وہ اس سونے سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل اس نے بیٹی کو سونا دینا تھا، اب اگر وہ اس سونے سے نکالتا ہے تو اور
اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سونے نے زکوٰۃ لازم کر دی، تو فقہا لکھتے ہیں اس وقت اس آدمی کو بتائیں گے آپ چاندی کے بجائے سونے کا حساب کریں، یعنی 7.5 تولے سونا کے برابر اگر سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، پھر آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان چاہتا ہے زکوٰۃ نکالے، تو فقہا لکھتے ہیں اس کو چاہیے وہ چاندی کا حساب کرے۔ اب ایک آدمی جب چاندی کا حساب اس زمانے میں کرتا ہے تو بہت تھوڑے پیسے بنتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ چاندی کا حساب ایک مسلمان کیوں کرے؟ فقہا نے لکھا اس وجہ سے کہ انفع للفقراء، چاندی کا حساب اس وجہ سے کرایا جاتا ہے تاکہ غریب کا نفع ہو جائے، کہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جائیں، زکوٰۃ لینے والے کم ہو جائیں۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو فقہا یوں لکھتے ہیں اس مسلمان کو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے وہ گھر کی عورتوں سے پوچھے گھر میں سونا کتنا ہے، گھر میں چاندی کتنی ہے، گھر میں پیسے کتنے پڑے ہیں، یہ سارا حساب لگائے، اس کو پوری رقم بنائے، پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالے تو اس کی گھر کی عورتیں زکوٰۃ سے فارغ ہو جائیں گی۔ لیکن ایک آدمی اپنے مال کا حساب کرتا ہے، گھر کی عورتوں کے سونے کا حساب نہیں کرتا، تو یہ آدمی خود تو زکوٰۃ ادا کر چکا، لیکن اس کے گھر کی عورتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ آج کل اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سمجھتا ہے میں صاحب نصاب نہیں ہوں۔ فقہا لکھتے ہیں اس زمانے کے اندر ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہو، 1، 2، 3 تولہ چاندی ہو، چند ہزار روپے ہوں، تو وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں جب اس زمانے کے اندر ایک آدمی مسلمان تھا، صاحب نصاب تھا یعنی مالدار تھا، مال پر سال بھی گزر گیا، تو اب علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ کس کو دے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے نام نکالنے کے لیے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کے سامنے اپنا نام بنانے کے لیے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ نکالنے والے کی زکوٰۃ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ جس مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اب وہ زکوٰۃ صحیح ٹھکانے پر لگتی ہے یا غلط جگہ پر لگتی ہے۔ تو فرمایا جب آدمی زکوٰۃ نکالے تو کسی نیک آدمی کو زکوٰۃ دے۔ اب نیک آدمی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس جب نیک کا لفظ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کسی مولوی کو دے، زکوٰۃ کسی امام کو دے۔ نہیں، نیک اسے کہتے ہیں جو فرائض کا پابند ہو، 5 وقت کی نماز ایک آدمی مسجد میں پڑھتا ہے، اپنی حلال روزی کماتا ہے، زکوٰۃ اس بندے کے حوالے کرے۔ پھر فرماتے ہیں ایک آدمی کو ایسا بندہ نظر نہیں آتا تو فرمایا اس بندے کو چاہیے اہل علم کو زکوٰۃ دے۔ اب ایک آدمی جب کسی طالب علم کو زکوٰۃ دیتا ہے، کسی دین والے کو، اب وہ آدمی جب تک دین کا کام کرتا رہتا ہے اس آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں اس زمانے کے اندر زکوٰۃ اس آدمی کو دے جو سوال نہ کرے۔ ہم اس معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں مانگنے والے مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں زکوٰۃ مانگنے کے لیے، تو ایک آدمی کا 50,000 زکوٰۃ نکلی، اب اس نے 100 روپے بنا لیے، ہر آدمی کو 100 روپیہ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اس 100 روپے سے میں مشہور ہو جاؤں گا۔ علماء لکھتی ہیں اس 50,000 کو 2 جگہ کرے، 3 جگہ کرے اور ایسے آدمی کے حوالے زکوٰۃ کرے جو زکوٰۃ کے لیے سوال نہیں کرتا۔ آج اس معاشرے کا نصور کیا بن گیا، ہم زکوٰۃ اسے دیتے ہیں جو سوال کرتا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو آدمی دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر چمڑا نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی سوچے اتنا بڑا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا دنیا میں سوال کرنے کا۔ پھر علماء لکھتے ہیں آدمی جب زکوٰۃ دے تو اس آدمی کو دے جو عیالدار ہو، جس کے بیوی ہوں، بچے ہوں۔ وہ آدمی شب و روز کمانے میں لگا ہے، اپنی بیوی کو، بچوں کو حلال کھلانے میں لگا ہے۔ اب جب ایک آدمی یہ سارے مسائل سنتا ہے تو وہ محلے میں، گاؤں میں غریب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں سب سے پہلے جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اپنے رشتہ دار کو دے۔ اب ایک آدمی جب اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بھائی ہے تب، وہ قریب سے قریب ہے تب، ہاں باپ کو زکوٰۃ نہ دے، بیٹے کو زکوٰۃ نہ دے، باقی رشتہ داروں کو جب وہ زکوٰۃ دے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مال سے زکوٰۃ صدقہ نکالا، کسی غریب کو دیا تو اسے 1 ثواب ملتا ہے، اور جس نے کسی رشتہ دار غریب کو دیا اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ 1 ثواب تو زکوٰۃ صدقہ ادا کرنے کا، اور 1 ثواب اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق کو نبھانے کا۔ اب ایک آدمی کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر تابعین کی ایک جماعت گزر رہی تھی اور ابو سنان مصری کا زمانہ تھا۔ وہ تابعین کی جماعت ابو سنان مصری کے پاس گئی۔ ابو سنان مصری ایک بہت بڑے عالم اللہ والے تھے۔ ان جماعت والوں نے کہا ہم ایک مقام سے گزرے، ایک آدمی اپنے بھائی کی قبر کے پاس بیٹھا اونچی آواز کے رو رہا تھا۔ ہم نے جب اس سے پوچھا تو کہتا ہے میرے بھائی کو مرے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ لیکن وہ تابعین کی جماعت پوچھتی ہے ہم نے پوچھا آپ اتنی کیوں روتے ہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا جب میں نے اپنے بھائی کو قبر میں دفن کر دیا، لوگ تو قبر کے پاس سے چلے گئے، میں قبر کے پاس تھا تو میرے بھائی کی قبر سے آوازیں آنے لگی، میرا بھائی اونچی آواز کے ساتھ رو رہا تھا قبر سے، اور مجھے بتا رہا تھا کہ میں نمازی تھا، میں رمضان میں روزے رکھنے والا تھا، میں ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن میں اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ آج صرف زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے قبر کا عذاب دے رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب رمضان کے مہینے سے پہلے اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اگر ایک آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ حساب کرے گھر کے اندر مال کا، پھر محلے میں دیکھے، رشتہ داروں میں دیکھے جو آدمی حلال روزی کما رہا ہے اس کی مدد کرے۔ کیوں؟ جو آدمی رمضان میں کام نہیں کر سکتے، اب یہ آدمی اگر اس کے ساتھ مدد کرے گا تو اس آدمی کا رمضان اچھے طریقے سے گزرے گا، اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرایا کرو، جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو خود غریب ہیں، ہم کس طرح کسی کو روزہ افطار کرائیں؟ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر تم افطار کراؤ تو تمہیں بھی وہ روزہ افطار کرانے کے برابر ثواب ملے گا، اور جتنا اس آدمی کو روزے کا ثواب ملے گا اتنا ہی تمہیں بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے جب یہ مشکلات کا زمانہ آتا ہے، غریب پر رمضان شروع ہوتا ہے، ایک آدمی مزدوری پر نہیں جا سکتا، اب ایک مسلمان جب اس کے ساتھ مدد کرائے گا، اب وہ آدمی روزے رکھے گا، اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا جو اس کے ساتھ مدد کرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔